کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی گزرے جنہیں اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا؟ یہ کوئی دیومالی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں اور کیسے بندر بنا دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس عبرتناک انجام کی مکمل کہانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ صرف ماضی نہیں، یہ آج ہمارے لیے بھی ایک سخت تنبیہ ہے کہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک ماہی گیری بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کرے اور اس دن شکار نہ کرے۔ یہ حکم ایک آزمائش تھی، لیکن وہ چالاکی سے اللہ کا حکم توڑنے لگے۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے۔ ظاہری طور پر حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر حقیقت میں دھوکہ دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تمہیں وہ لوگ تو یاد ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے زیادہ تجاوز کیا، تو ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ کیوں ہوا؟ اس قوم نے اللہ کے احکامات کو مذاق بنایا۔ ظاہری طور پر عبادت کرتے تھے، مگر اندر سے نافرمانی، دھوکہ اور دنیا پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ مچھلیوں کی لالچ میں اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری نیکی کافی نہیں، بلکہ دل سے اطاعت ضروری ہے۔ یہ صرف شکار کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نافرمانی اور چالاکی سے شریعت کو توڑنے کا مسئلہ تھا۔ یہ کب ہوا؟ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، تقریباً 3000 سال قبل۔ یہ قوم اصحاب السبت کہلاتی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ بستی ایلت کے قریب موجود تھی، جو آج کل فلسطین اور اردن کے درمیان علاقہ ہے۔ یہ کہاں ہوا؟ یہ بستی سمندر کے کنارے آباد ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر قریۃ کانت حاضرۃ البحر کے طور پر آیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جگہ موجودہ عقبہ، اردن یا ایلات اسرائیل کے قریب واقع تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ جب وہ مسلسل نافرمانی پر قائم رہے اور نصیحت کرنے والوں کی بات نہ مانی، تو اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو جو لوگ نافرمان تھے وہ شکل میں بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر صرف شکل میں بندر تھے، دل و دماغ انسانوں والے، انہیں انسانوں کی زبان بھی نہیں رہی، صرف حرکات باقی تھے۔ وہ کچھ دن زندہ رہے اور عبرت کا نشان بنے رہے، پھر مر گئے۔ یہ واقعہ محض پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ آج ہم شریعت کے احکام کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر روزہ کھولنا، سود کو نفع کا نام دینا، دھوکہ دے کر تجارت کرنا، یہ سب اسی روش کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام عبرت کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم بھی ایسی نافرمانی کے روش پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے احکام کو دل سے اپنایا ہے یا صرف ظاہری اطاعت کرتے ہیں؟ آئیے اس واقعے سے سبق لیں، اپنی زندگی کو بدلیں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، نہ کہ اس کی عذاب کا شکار۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا۔ جزاکم اللہ۔